تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 اس کی 135 والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جب ان میں سے کوئی فحش عمل کرے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر اصرار نہیں کریں اور وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ عربی میں لفظ فاحشہ، اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی تھی تو اللہ نے اس پہ آپ نے 4 گواہ لے کے بند کر دیا تھا. فاحشہ کے اندر زنا بھی انکلوڈڈ ہے، 2 مرد انوالو ہوئے فاحشہ کرتے آئے تو اللہ کہہ ان کو اذیت دو، اگر وہ معافی مانگ لیں تو انہیں چھوڑ دو. اب فرض کریے کوئی بیوی کسی نے فاحشہ کر رکھا ہے، اب وہ شوہر کو کیسے بتائے؟ شوہر کو کیسے بتائے گی؟ شوہر تو اس کو جان سے مار دے گا. پاکستان میں چاہے کتا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ اتنا ایمان کہاں رکھا؟ بیوی کو پتا ہے یہ ایمان والا بھی نہیں ہے، نہ بند کرے تو مجھے مار دے گا، بدنامی. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر کوئی فعل کر لے فاحشہ، مرد ہو یا عورت، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لے، ذکر اللہ کا، اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ چاہے گناہ کی اپنی معافی مانگ لے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون معاف کرے گا گناہوں کے سوا اللہ کے. ولم یصروا، اور پھر اصرار نہ کرے، علی ما فعلوا، جو فعل کیا تھا بار بار ریپیٹ نہ کرے. وهم یعلمون، تو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جانتے ہیں. تو یہاں پر ایک آیت میں بتا دیا مرد ہو یا عورت، اگر میں نے کہا کہ وہ غلطی سے کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، اس کو جا کے کوئی کنفیس کرنا نہیں چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو پھر فیس کرے، اس کا میاں ایمان والا ہے تو کنفیس کرے، کھائے وہ گولی مار دے گا یا طلاق دے دے گا یا آنر کلنگ کر دے گا، اس کو بھی مارے گا جس کے ساتھ وہ. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جانتا تھا تو اس سے بولا وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ریپیٹ نہ کرے، وہ مرد یا عورت. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو خواہ شوہر کو بتانا یا بیوی کو بتانا سب بیکار باتیں. آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اور جناب اس کے اندر اس سے روکنے کے لیے، اس برائی کو روکنے کے لیے قرآن میں سورہ عنکبوت میں 29 کے 45 میں اللہ بتاتا ہے اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی، اور صلاۃ نماز قائم کر، بے شک صلاح نماز فاحشہ اور بہروپیے سے کے بارے میں روکتی ہے، اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے تم صنعت کرتے ہو، یعنی باتیں بناتے ہو. امیجن کریں آپ کہ یہاں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک صلاح جو ہے نماز وہ بے حیائی کو، فاحشہ، زنا، اس طرح کے خیالات، یہ ساری بیہودہ باتیں میں بتا رہا تھا شروع میں جو فاحشہ کے معنی، اس سے روکتی ہے. اب آپ بتائیے آپ کی صلاح کس کی صلاح ایسی ہے جو اس چیز سے روک رہی ہے؟ یہ تو صلاح جو نماز قائم کر رہے ہیں آپ، جو بھی آپ نماز قائم کر رہے ہیں 5 ٹائم، اور آپ کی اگر یہ چیزیں رک نہیں رہی ان چیزوں سے تو وہ صلاح صحیح نہیں ہے. اس کے معنی کیونکہ صلاح تو ہے ہی یہی، صلاح از اے کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ یو. اس میں آیات ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، تلاوت کرتے ہیں آپ، اللہ کی آیتیں ہیں، وہ رسول کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، ہر اس بات کا آپ پہ اثر ہونا چاہیے. تو وہ برائی کو، خالی فاحشہ کو اور بہروپیے پن کو روکتی ہے. یہ دھوکے بازی بہروپیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ صلاۃ قائم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ فاحشہ بھی کر رہے ہیں تو وہ صلاۃ اس کے معنی صحیح نہیں ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ صلاح، وہ نماز صحیح نہیں ہے. وہ صلاح جو قرآن مجید میں نماز جس طرح اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا پورا ایک مضمون ہے، ایک پورا ٹاپک ہے نماز کا. تو وہ کہہ بھی رہے کہ تلاوت کو جو تمہاری طرف وحی کی کتاب سے، اور صلاۃ قائم کرو. بے شک صلاۃ کا جو اصول ہے وہ تنہا، روکتی عن الفحشاء، فاحشہ سے روکتی ہے. تو جو بھی آدمی اگر صلاح اپنی صحیح کرنا چاہتا ہے یا اس فاحشہ سے رکنا چاہتا ہے، یا فاحشہ سے رکنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی نماز صحیح کرنی پڑ جائے گی. صحیح معنوں میں اللہ کی نظر میں نماز قائم کرے گا وہ.
اور وہ صحیح طریقہ کار، وہ میرا ایک لیکچر ہے نماز کے بارے میں، قرآن کہتا ہے، وہ دیکھ لے. اور توبہ بھی جب قبول ہوگی، آگے لکھا ہے سورہ نساء 4:17-18 کے اندر کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کے سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد جلدی توبہ کر لے، ایسوں ہی کے لیے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے. اس کی نیکسٹ آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. مگر ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہیں ان کے لیے توبہ قبول جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے ہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کی طرف توبہ جو ہے آدمی کر لے، اللہ پرانی پچھلے آدمی لے جو فائشہ کر لے، اللہ کو یاد کر لے، صلاۃ صحیح کر لے تو اس کو فائشہ سے روک دے گی. تو یہاں لکھا ہے توبہ جو ہے وہ غلط کام کر بیٹھا، جہالت میں کر بیٹھا، غلطی ہو گئی، ہر آدمی سے ہو گئی، چلو ہو گئی صاحب، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ جلدی توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول پھر دوبارہ اس کو کرے نہیں. یعنی اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ دوبارہ اگر کر رہے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاؤ، پھر آخری وقت پہ موت کے وقت اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کر رہا. تو اس آیت میں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب غلطی کرتا ہے، تو باقاعدہ وہ یہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ یہ غلط کام نہیں کروں، میں معافی مانگ رہا ہوں، سب کچھ کہہ رہا ہے وہ. لیکن وہ مانگنے کے بعد اپنے جانے میں ہلکا ہو رہا ہے کیونکہ پھر دوبارہ پھر وہی غلط کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اس کا، تو وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی آپ کی. دیکھیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فلانا گناہ معاف ہو گیا، کیسے پہچانیں گے کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا نہیں کیا؟ جی آپ دوبارہ نہیں کریں گے، یہ پہچان ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اس گناہ کا. اور اگر آپ وہ بار بار کرے جا رہے ہیں تو اس کے معنی اللہ آپ کو معاف نہیں کر رہا اور نہ معافی مانگ رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں. جب اگر آپ نے اللہ سے توبہ کر لی تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں آپ تو اللہ نے آپ کو معاف کیا، اور اگر آپ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کے معنی اللہ معاف نہیں کر رہا نہ آپ توبہ کر رہے ہیں. تو یہ دھوکے کی زندگی میں ہم رہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تو ہر آدمی معافی مانگے گا ان جینون. فرعون نے بھی آخری وقت میں باقاعدہ یہ مانا کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لایا. یقین کریں آپ پوری زندگی سرکشی کرتا رہا وہ، اور بالکل جب آخری وقت آیا تو اس نے مان لیا کہ ہاں موسیٰ کے بنی اسرائیل کے جو اللہ ہیں یہی لا الہ، میں اللہ تیرے پہ ایمان لایا، لیکن وہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یقین کریں اگر زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں نے توبہ کرنی ہے، اس میں اپنی زندگی صحیح کرنی ہے. یہ تھوڑی کہ میں آخری وقت کا انتظار کر رہا ہوں اور آخری وقت میں کہتے ہیں بھائی اب کلمہ پڑھ لے بھائی، آپ وقت آ گیا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ بھی رہے تو نکل نہیں رہا، کچھ اور نکل رہا ہے. بلیو کریں آپ اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نکلے گا نہیں، کیونکہ آپ کو نظر آ گیا میں تو کچھ نہیں معافی مانگ، معافی بھی نہیں ایکسیپٹ ہو رہی. اب وہ آ گئی باتیں جو مثالیں قرآن مجید میں کچھ بیان ہے، ایکسیپشن ٹو دا رول، جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیے وہ سورہ نور، آپ آیت لکھ لیں اپنے پاس، سب لکھ لیں اپنے پاس. سورہ نور 24 سورت ہے، اس کی 26 آیت. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، اور طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں اور طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں. اور وہ لوگ اس سے مبری ہیں جو وہ کہتے ہیں
ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو جنرل رول کیا بنا کہ ہر خبیث عورت کے لیے خبیث مرد ہے، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے، طیب مرد کے لیے طیب. اب خبیث سمجھے کیا ہوتا ہے، خبیث کے معنی کیا اور طیب کے معنی کیا؟ یہ تو میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں. جا خبیث کیا مطلب؟ جا خبیث، جا طیب. طیب سمجھے، طیب کا مطلب یہ ہوتا ہے اور خبیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے اندر کوئی برائی دیکھ رہا ہوں اور کنٹینیوس آپ کو میں اس برائی کا سامنا کراتا رہا ہوں یا آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا ہوں، جسے کہتے ہیں انگلش میں سیڈسٹ. یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچا کے مجھے خوشی حاصل ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ غلط کام تو کر ہی رہے ہیں آپ، لیکن ساتھ میں خبیث وہ آدمی یا عورت ہوتی ہے یا ہوتا ہے جو دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے اس کو. وہ کون ہے؟ خبیث مرد یا خبیث عورت. اور طیب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اچھا کر کے خوش ہوتا ہے. طیب کا مطلب اچھا. اور یہ یاد رکھیں کہ دوسرا اگر خباثت کرے گا تو اس کو تو تکلیف پہنچا کے خوشی ہوگی، اور ریٹرن میں اگر طیب ہے وہ اچھا کرے گا تبھی خوشی ہوگی اس کو. وہ خبیث نہیں کر سکتا اور خبیث طیب نہیں ہو سکتا. دونوں اپوزٹس ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، اگر آپ بھی برا کر رہے ہیں تو آپ بھی خبیث ہیں. لیکن طیب جو ہوگا وہ ہمیشہ اچھا کیا جائے گا کیونکہ اس کی نیچر میں اچھا کرنا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو تو خوشی جب ہی ہوگی جب تک کہ وہ اچھا نہیں کرے گا. تو آپ کو طیب بننا ہے دنیا میں، یاد رکھیں میری بات. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ اچھا کیے جائیں، آپ برا کر رہا ہے آپ اچھا کیے جائیں، وہ برا کر رہا ہے آپ اچھا کیے جائیں. اسے کہتے ہیں طیب. اور جو خبیث ہے وہ برا کیا جائے گا، آپ اچھا کریں وہ برا ہی کرے گا. تو اس لیے اللہ نے جوڑے بنا دیے، خبیث عورت کے لیے خبیث مرد ہے، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت ہے، تاکہ ایک دوسرے کو وہ تم نے تکلیف ہے اسے میں تجھ سے بڑھ کے تجھے تکلیف پہنچاؤں گا، تو نے مجھے اس سے بڑھ کے تکلیف تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں نو کا جو کی ہو رہی ہے، لان تان دید دنا دن، اور تکلیف پہنچائی میں نے اب اس کو، اب پتہ چلے گا اس کو. اب دوسرا انتظار کرتا رہے گا، اچھا میں بھی بدل لوں گا، چھوڑوں گا تھوڑی. تو یہ میاں بیوی رہ رہے ہیں خوش، یہ ان کی خوشی رہنے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ خوشی سے رہیں گے، خباثہ ایک دوسرے تکلیف پہنچا، اور طیب آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح رہیں گے. تو اللہ نے بتا دیا کہ طیب مرد کے لیے طیب عورت ہے، طیب مرد عورت کے لیے طیب مرد ہے. لیکن اللہ نے ایک ایکسیپشن بھی بتایا، اسی آیت میں لکھا تھا، یہ آپ کے پاس نہیں، میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ 24 نور جو میں لکھا دی اس کی یہ آیت 26، اولئک مبرؤون، اور وہ لوگ بری ہیں، مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم. کوئی لوگ بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ میں نے آپ کو اب پڑھنی ہے سورہ تحریم میں 66 اور 11. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ نے ان کے لیے نوح اور لوط کی امرات کی مثال بیان کرتا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں کی ماتحت تھیں جو ہمارے صحیح کرنے والے بندوں میں سے تھے، پس ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں بندے اللہ سے ان کے بارے میں کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. جنرل رول کیا تھا؟ خبیث عورت کے لیے خبیث مرد، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، طیب مرد کے لیے طیب عورت، طیب عورت کے لیے طیب مرد. یہاں ایکسیپشن آ گیا کہ اس کے آخر میں لکھا تھا وہ لوگ مبرہ ہیں، کوئی اس میں مبرہ ہیں جو وہ کہتے ہیں. تو یہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو نیکوکار ہیں، ان کی بیوی صحیح نہیں ہے، اور وہ دونوں جو تھی وہ خیانت کر رہی تھی. اللہ نے جو غیب میں حفاظت کرنے کو بیوی اگائے، اور لوط علیہ السلام کو تو ابھی ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے خیانت کیا کی کیونکہ ان پہ وہی عذاب آئے جو ان لوگوں پہ عذاب آیا، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کر رہی تھی. تو قرآن مجید میں دونوں کا
یہاں پر نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان کی بیوی، اور وہ دونوں کوئی کام نہیں آ سکے ان دونوں کے لیے. تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک نیک آدمی اگر ہوگا تو اس کی بیوی نیک ہے. قرآن میں جنرل رول یہی ہے، لیکن ایکسیپشن بھی ہے. ایکسیپشن ٹو دی رول قرآن میں خود مینشن ہے. تو یہ ایک مثال آ گئی کافروں کے لیے. اب مومنوں کے لیے کیا مثال ہے؟ دیکھیں ایک اور بیوی ہے، سورۃ تحریم 66 کی 11 ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اور جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا دے، مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اب فرعون کون ہے؟ وہ نیکوکار نہیں ہے. وہ تو قرآن مجید میں شیطان کے بعد، شیطان تو ایک پرسنالٹی جو گمراہ کی اس سے قیامت تک کے لیے زندگی مانگی ہے. فرعون ایک ہیومن سیلف ہے، ایک آدمی تھا جس نے اللہ سے اپنے آپ کو خدا کہا کہ میں رب ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جاتے ہیں، ان کو پیغام بھیجتے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون نے کی تھی، ان کو پالا تھا، پوسا تھا. اور یہ فرعون کی بیوی جو تھی، یعنی کہ وہ اس کی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ایڈاپٹیڈ مدر بھی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا. اور یہ جو تھے کیا نام ہے، فرعون کی جو بیوی تھی یہ نیکوکار تھی. یہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگ رہی ہیں، اس سے، فرعون سے اور ان کے عمل سے، اور ان کے جو فالوورز ہیں فرعون کے، ان کے عمل سے نجات مانگ رہی ہیں اور دعا مانگ رہی ہیں. تو اللہ نے اس کے معنی ہے کہ فرعون کی بیوی نیکوکار تھی، فرعون غلط آدمی تھا. تو ہمارے معاشرے میں کوئی یہ نہ سمجھ لے عورت کہ میں تو بہت اللہ والی ہوں، میرے میاں ایسے ہیں، تو میں کیسے نیک کام کروں، میرے میاں تو میرے ساتھ نہیں دے رہے. بھائی آپ اپنے ساتھ کیا مت کو ساتھ میاں بیوی کیسے رہ سکتے ہیں آپ؟ کوئی کیسا بھی ہو، یقین کریں آپ، کوئی عورت کیسی بھی ہو، کوئی آدمی کیسا بھی ہو، آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، عورت اپنی زندگی، میاں بیوی کیسے ساتھ رہ رہے ہیں؟ تو فرعون کی بیوی جو تھی نیکوکار تھی، فرعون غلط آدمی تھا، اللہ نے اس کو اس کے آگے غرق کر دیا. اسی طرح کسی شادی نہ ہوئی بیٹی ہے، قرآن میں یہ عمران کی بیٹی کا ذکر ہے، سورہ 66 اور اس کی 12ویں آیت ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس کی یعنی شرمگاہ میں روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی. یہ ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں. مریم کو قرآن مجید میں تمام جان کی عورتوں کو فضیلت دے دی ہیں. انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، انہوں نے یہاں لکھا کتابوں کی تصدیق کری اور جناب وہ کیا نام ہے ان کے کلمات کے، اللہ کے کلمات کی تصدیق کی اور کتابوں کی تصدیق کی. تو بغیر شادی شدہ بھی عورتیں جو سے نیکوکار ہو سکتی ہیں. یہ کوئی ضروری کہ میں کسی کی بیوی بنوں گی تو نیکوکار بنوں گی، یہ بھی ہے مینشن قرآن میں. اسی طرح ایک سلیمان سے وہ مثالیں ہیں، سب عورتوں کی، اچھی عورتوں کی مثالیں ہیں اس میں. ایک سورہ نمل ہے 27 کی 44 کا میں ایک پورشن پڑھ رہا ہوں آیت کا، پوری آیت نہیں ہے یہ، اس کا ایک پورشن پڑھ رہا ہوں. قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. ملکہ سبا کا آپ نے نام سنا ہوگا، ملکہ سبا جو ایک ملکہ تھی، سنا ہوا ملکہ سبا؟ سبا پہ حکومت کری تھی، ایک ملکہ کا ذکر ہے. وہ جہاں کی وہ تھی ملکہ تھی، وہاں پر لوگ جو تھے سورج کی پرستش، سورج کو مانتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام ان کو ایک خط لیٹر مطلب کتاب بھیجتے ہیں، اللہ کا کتاب بھیجتے ہیں، اللہ کا پیغام بھیجتے ہیں کہ ایمان لے آؤ. تو ملکہ تو رہتی ہے، وہ ایمان لے آتی ہیں. تو اس کا ذکر ہے، یہ وہ پوری آیت ہے. بلکہ مطلب بس شارٹ یہ بتا رہا ہوں. ملکہ سبا نے کہا بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پہلے کی زندگی پر، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر سر تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرتی ہوں. تو یہ بھی ایک نیک عورت کا ذکر ہے. 4 نیک عورتوں کا 2-3 یہ تو ابراہیم کی بیوی کا بھی ذکر ہے، وہ بھی نیک عورت تھی، ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق. تو قرآن میں نبی کی بیویاں ازواج اچھی بھی ہیں، مطلب اچھی طیب کو بھی جوڑے ہیں. ابراہیم کی بیوی نیکوکار تھی، قرآن میں ذکر ہے. زکریا علیہ السلام کی بیوی نیکوکار تھی، ان کا بھی ذکر ہے. ایسے بہت سارے مثال، لیکن میں نے اپوزٹ مثالیں بتا دی. تو آخر میں یہ 2-3 آیتیں رہ گئیں. اس میں نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں نبیوں سے معاہدہ کرواتا ہے، نبی عورتوں سے معاہدہ کرواتا ہے
مومن عورتوں سے نبی سے. ایک سورہ ممتحنہ 60 اس کی 12 آیت ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی جب مومن عورتیں تجھ سے بیعت یعنی سودا کرنے کے لیے آئیں، تیرے پاس آئیں، اس پر وہ اللہ کے ساتھ اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور وہ چوری نہیں کریں گی، اور وہ زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور اس پر کہ بہتان کے ساتھ افطرا کرتی ہوئے نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور ان کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اور معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، بس ان سے معاہدہ کر لو، سودا کر لو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اچھا عجیب بات دیکھیں قرآن مجید میں، ابھی ہم نے جو سب سے پہلے آیت پڑھی تھی تم زنا کے قریب مت جاؤ، ہے نا، تو وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھا عورت مرد دونوں کے لیے. یہ جو آیت ہے اس میں جتنی باتیں لکھی یہ سب مردوں کو بھی کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ عورتوں سے سودا کروایا، مومن عورتوں سے. عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی نبی سے بائنڈنگ کروائی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ مومن عورتوں سے، عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ سوال یہ کیوں مردوں سے نہیں کہا؟ پورے قرآن مجید جنرل لا تو ہے، چوری نہ کرو، زنا قریب نہ جاؤ، یہ مرد اور دونوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ ایکسٹرا، جیسے اللہ کہہ رہا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا ہنسی مذاق نہ کرے، اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں. لیکن پھر آگے فضل کہتا ہے اللہ تعالیٰ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑا، تو اس کے معنی کچھ باتیں عورتوں میں ہی زیادہ ہے، یہ سب عورتوں سے لیا جا رہا ہے. اور بہتان نہ لگائیں. دیکھیے یہ تو پوری دنیا کے اندر یہ بڑی کامن پریکٹس ہے، اور وہ یہ بھی ہو گیا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو ان کے ہاتھوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے، لوگوں کے اوپر بہتان لگا دیتی ہیں. کیا ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام اور وہ عزیز کی بیوی کمرے میں بند کر رہا تھا دروازہ، تو یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور دروازے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں ایک آدمی آتا ہے، وہ فوراً کہتی ہے کہ یہ میرے پہ الزام لگائی تھی. کس پہ؟ یوسف علیہ السلام پہ. تو عورتوں کی عادت ہے کہ آپ اگر وہ بڑی دلیر ہوتی ہے، غلط کام میں اگر ملوث ہونے جاتی دلیری کر لیتی ہیں. وہ آدمی گھبرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں فوراً کہہ دوں کہ آدمی یہی تھا، تو سارے لڑکے پکڑ کے اس کی پڑھائی کرنی شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو اشارہ کیا، اب آپ بے وقوف چل پڑے، اور جہاں وہ پکڑی گئی انہوں نے فوراً بولا دیکھو بچاؤ یہ غلط حرکت کر رہا ہے. سارے برد سنیں گے، سب اس کی سنیں گے، سمجھ رہے؟ پھر انہوں نے پٹائی کر دی. تو وہ بہتان لگائی تھی فوراً، جو ایک منٹوں میں بہتان لگائی تھی، آپ یقین کریں. اور پھر آگے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی، رسول کی معیشت نہیں کری، معروف طریقے ان کی اتباع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر نبی کہہ رہا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. تو یہ عورتوں میں جنرل پرابلم ہے، اور وہ بھی مومن عورتیں. نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی جب تم آپ مومن عورت آئیں، یہ دیکھیے لکھا ہوا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہ عام عورتیں نہیں ہے کہ ایسی فضول سی، نعوذ باللہ، یہ وہ ایمان والی عورتیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے یہ بیعت لے لو، یہ سودا کر لو کہ یہ چیزیں نہ کریں. اتنی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مومن عورتوں کے لیے، کہ جو مومن عورتیں وہی سب غلط کام کر سکتی ہیں. تو اب میں یہ آخر میں کچھ دعائیں ہیں. ایک تو ان کی دعا ہے، عزیز کی جو بیوی تھی، انہوں نے جو یوسف علیہ السلام پہ اس طرح دورے ڈالنے والی بات ہے، ان میں تو وہ معافی کس طرح مانگتی ہے. سورہ یوسف 12 اس کی 52 اور 53 آیت ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اس لیے کہ عزیز کہ مصر وہ جان لے، جب سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ یوسف یہ خود ہی انوالو ہے، تو وہ کہتی ہیں اس لیے کہ وہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو ہدایت نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس تو بدی کے ساتھ امر کرتا ہے، مگر جس پر میرے رب رحم کرے بے شک میرے رب بخشنے والا رحم کرنے والا۔ مطلب اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کنفیس کر رہی ہیں کہ اس کے باوجود کہ میں نے خیانت کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن اللہ نے خیانت نہیں ہوئی تو اللہ کا رحم ہو گیا، خیانت ہو نہیں سکی، کامیاب نہیں ہو سکی نا، اٹیمپٹ تو کری تھی انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکی، تو اللہ کہہ بھی رہی ہے کہ نفس کو جو ہے برائی کا امر کرتا رہتا ہے۔ اب یہ والی دعا جو ہے، یہ دعا سورہ یوسف 12 کی 33 آیت، یہ جتنے یا مرد حضرات ہیں یاد کر لیں اس کو، اور پچھلی جو ہے وہ عورتیں یاد کر لیں۔ آپ کہیں کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھیں یہاں کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اور یوسف نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ جس کی طرف یعنی وہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اگر تو ان کی سازش چالوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، دفع نہیں کرے گا، تو میں ان کی طرف کیا ہوگا؟ راغب ہو جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اور میں جاہلوں میں سو جاؤں گا۔ تو اگر فرض کریے آپ میں سے کوئی کسی کو اچھی لگ رہی ہے کوئی لڑکی، وہ آپ کو بلا لے تو آپ کیسے جائیں گے؟ بھاگتے ہوئے جائیں گے آپ، کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام تو ہے نہیں، آپ کو برہان تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ سوچیں آپ، ہم 56 سال کے بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، استغفر اللہ، اتنے قرآن پڑھنے والے، قرآن یہ ایسی چیزیں، یہ عورتیں، یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ قال رب السجن، وہ کہتے ہیں مجھے جیل بہتر ہے، قال رب السجن احب الیہ، زیادہ مجھے محبت جیل سے ہے بنسبت یدعوننی الیہ، جو یہ میری طرف مجھے پکار رہی ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی پکار لے، وہ کہہ رہے پکار رہی ہیں۔ اب لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کنٹینیوس چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاتون یا لڑکیاں ہمیں پسند کر لیں، وہی کوئی بات ہے یار؟ وہ تو اللہ کہہ رہے، وہ تو کرنے پکڑنے چالیں ان کی چالیں چل رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ والا تصرف عنی، اگر آپ ان کو مجھ سے ہٹائیں گے نہیں تو میں تو کئی دفعہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ سارے ادھر پیچھے کس کے لیے تھا؟ وہ ان سے جو غلطی ہوئی عزیز کی بیوی سے، اور یہاں جو غلطی یہی ہے، یوسف علیہ السلام کر نہیں رہے لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ان کا دور کر دیں، مجھے ان کی چالوں سے۔ بہرحال اب یہ میں ختم کرتا ہوں، صرف یہ دعا ہے ہم سب کے لیے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 193 194، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سن لی، جو ایمان کے لیے پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے، اور اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ یہ جو دعا ہے اس میں آپ کو 2-3 بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس میں ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر آیت میں لکھا ہوا ہے 4 لائن میں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب ہے نا، ذنوب، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، اس کا ذنب کے معنی ہوتے ہیں گناہ، جو گناہ ہم نے کر رکھے ہیں۔ اور نیچے لکھا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور دوسری چیز ہے سیئات کہتے ہیں برائیاں، ایک گناہ ہے ایک برائی ہے، اور نیچے کو لکھا ہوا ہے وفات دے دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کو اس پہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ جو ہیں جس سے، ایسے گناہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب میں ڈالے وہ کہلاتے ہیں گناہ، ذنوب جمع ہے ذنب کی، ذنبی۔
یعنی ایسے گناہ انسان کر بیٹھا ہے جس کی بخشش چاہیے آپ کو. تو وہاں لکھا ہے فغفر لنا, یعنی فغفر لنا کا مطلب ہوتا ہے بخش دے. بخش کس چیز سے؟ گناہ جو سزا جس کی ہے, سزا جو ہے آگ ہے. یعنی ایسے گناہ ہم کر بیٹھے ہیں جس کی ہمیں بخشش چاہیے. آپ بخشش مانتے ہیں, بخش دے یا بھائی آپ کو بخش دیں, پیسے بخش دیں یعنی جان بخش دیں. یعنی ایسی معافی جس کی آپ سزا کے مستحق ہیں, آگ کے آپ مستحق ہو چکے ہیں, اس سے آپ بخشش مانگ رہے ہیں. اور سیئات کو ڈھانپ دے, جو کمزوریاں ہیں آپ کی, برائی ہیں, دوسرے اسی کو چھالتے رہتے ہیں, وہ ڈھانپ دے. اور وہ اپنے اوپر بھی ڈھانپ دے, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کی اندر سی برائیاں سامنے لے آتا ہے تاکہ آپ وہ اچھے عمل نہ کر سکیں. ابھی ایک گناہ تو ایک بہت بڑی بات ہے, گناہ تو آپ اس کا تو گلٹ ہوا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن برائیاں آپ کے سامنے لانے کا مقصد, تم میں یہ کمزوریاں ہیں, تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے, ابھی قرآن کیسے پڑھ لو, تمہیں عربی نہیں آتی, ابھی فلانی چیز نہیں ہے, ایک ہزاروں قسم کی مسئلے ہیں, مسائل ڈال دیتا ہے. وہ برائیاں ہیں آپ کی, وہ گناہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے آئے جاتے ہیں کنٹینیو, جس کی وجہ سے آپ اللہ کی آیت پر تدبر نہ کر سکے. تو یہاں سے سٹارٹ, اور پھر آپ مرنا کس طرح چاہتے ہیں؟ مال ابرار کا مطلب ہوتا ہے کہ نیک جب مر رہا ہے آدمی اس دنیا میں, یاد رکھیں جب ایک آدمی, یعنی اس لمحے, جس لمحے میں کھڑا آپ سے بات کر رہا ہوں, اس لمحے کسی آدمی کا انتقال نہیں ہو رہا, لاکھوں کروڑ آدمی مر رہے ہیں ہر لمحے. تو آپ موت چاہ رہے ہیں کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ میری موت ہو. یعنی نیک لوگ سمجھتے ہیں آپ اللہ کی نظر میں نیک, تو موت تک آپ چاہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ, رب وتوفنا مع الابرار, میں مروں تو میں نیک لوگوں کے ساتھ مروں, کسی چور ڈکیت گندے لوگوں کے ساتھ نہیں موت آئے میری. تو اب آپ یہ دعا کو, اس کو ویژولائز کر لیں کہ ربنا اننا سمعنا, اے رب ہم نے سن لی, منادی ینادی للایمان, پکارنے والے کی پکار جو ایمان کے لیے پکار رہا ہے. قرآن کی آیتیں ساری ایمان کے لیے پکار رہی ہیں آپ کو. یہ قول رسول اللہ کلام جو ہے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا کلام, رسول قول ہے. یہ آیتیں اور یہ رسول قول آپ کو پکار رہا ہے, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, یہ ایمان کی طرف پکار رہی ہیں آپ کو, رسول قول ہے. یہ ان آمنوا بربکم فان آمنا, ہم ایمان لائے اپنے رب پر, پس ہم ایمان لے آئے. یہ کیا ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ, پس ہم ایمان لائے. تو اسی طرح برائیاں کو آپ ڈھانپوا لیں اور گناہوں کو معاف کروا لیں. پھر آخر میں ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یعنی اے ہمارے رب, ہمیں جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب قرآن مجید میں رسول کون ہے؟ جتنے قرآن مجید میں رسول اللہ ہیں, ابراہیم رسول اللہ ہیں, نوح رسول, جتنے بھی رسول ہیں قرآن میں, سارے انبیاء بھی ہیں, رسول بھی ہیں. مطلب جو انبیاء بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خائی رسول بھی ہیں, انبیاء رسول دونوں بھی ہیں, رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, ہر وجہ کی طریقے سے ہیں. تو اللہ ہم کہہ رہے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولک, یعنی جو آپ نے وعدہ کے رسول کے ذریعے, یعنی آپ کو جو پیغام پہنچ رہا ہے آیات میں, مختلف رسولوں نے مختلف باتیں کہی ہوئی ہیں نا, مختلف سے مطلب مختلف احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب ہم کے پاس رسول کو یہ آ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے پیغمبر جو ہمارے پاس, ان کے ذریعے ہم سے جو وعدہ کیا ہے, ہم ان رسولوں کی اتباع کر رہے ہیں. تو ہم سے جو وعدہ کیا ہے ان کو تو پورا کر دیو ہمارے, اور ہمیں قیامت کو شرمندہ نہ کر دیو. یہ دیکھیے, اس دن رسوا نہ کر دیو, یعنی ہم اس پہ عمل نہ کر پائے ہوں تو رسوا ہو جائیں گے آپ, بے شک تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. تو ہم اس ٹرسٹ پہ کر رہے ہیں سارا کام کہ ہمیں تو کتاب میں رسول جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بیکار ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. تو یہ دو آیتیں کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کر دیتا ہوں. تو یہ لیکچر میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور عورتیں بھی اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ قرآن میں ہے, اور معافی مانگیں اور اصلاح بھی کریں.